اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و فیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے جو اگلا موضوع ڈسکس کرنا ہے وہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک بہت ہی عظیم شخصیت، ایک بہت ہی عظیم صوفی، پوئٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو مصنف بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت ساری آپ نے کتابیں لکھیں، علماء دین کی آپ نے رہنمائی فرمائی، آپ نے اپنے وقت کے جو رولرز ہیں یعنی کہ بادشاہ ہیں ان کی رہنمائی فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ نے یعنی کہ ہندوستان کے اندر پیدا ہونے والے شیعہ سنی کے درمیان خرافات کو آپ نے ختم فرمایا۔ آپ نے ایسی احادیثیں یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے مرتب فرمائیں کہ جو عام لوگوں کی زندگی میں ایک رہنمائی یا ایک یعنی کہ ایک ڈوبتی ہوئی جو کشتی ہوتی ہے اس کے لیے ایک رہنمائی کا جو ستارہ بن سکتی تھیں، کیونکہ آپ کے وقت میں لوگ اسلام کو ایک بالکل یعنی کہ ریشنلزم کا ایک فوکس ہو گیا تھا کہ لوگ اپنے تھاٹس کے مطابق، اپنی ایک روایات کے مطابق ہی دین اسلام کے اوپر عمل کرتے تھے، یعنی کہ اپنے قیاس رائیوں کے مطابق، اپنے آپ سے اجتہاد کے مطابق، یا مطلب اسلامی تعلیمات بہت حد تک کم ہو گئی تھیں۔ اگر کوئی صوفی لوگ تھے بھی تو صرف وہ برائے نام تھے اور وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کو اپنے لیے ایک مشکل ترین سبجیکٹ یعنی کہ تسلیم کرتے تھے۔ بہت حد تک سوسائٹی جو ہے وہ شراب کی طرف گامزن ہو گئی تھی، یعنی کہ آل ان آل جو بھی کہہ سکتے ہیں سوسائٹی جو ہے وہ مرہٹاس کے اندر، جٹس کے اندر، سکھوں کے اندر ڈیوائڈ ہونے لگ پڑی تھی، مسلمانوں کے اوپر آہستہ آہستہ سختیاں امپوز ہونے لگ پڑی تھی، پولیٹیکل جو کنڈیشنز ہیں وہ بہت حد تک سفر ہونے لگ پڑی تھیں۔ تو ایسی حالات میں 1703 کو حضرت شاہ ولی اللہ جیسی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی اور آپ نے آ کر اس وقت کے دور کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی اور اس وقت کے دور کے رولرز کی رہنمائی فرمائی۔ شروع کرتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ان کو ریفارمر اور تھنکر بھی کہا جاتا ہے 18ویں صدی کا، یعنی کہ ہی از اے ریفارمر اینڈ تھنکر آف 18th century because his time was most emotional chapter of Islamic movement in subcontinent, as I have also discussed earlier that. Secondly, struggle for restoration of Muslim laws. آپ نے اسلامی روایات کو اور اسلامی قوانین کو دوبارہ لاگو کرنے کے لیے بہت حد تک آپ نے سٹرگل بھی کی، جس کے لیے آپ نے علماء کرام کو ایک رول ماڈل کے طور پر چنا اور آپ نے ان کو بہت زیادہ امپورٹنٹ کنسیڈر کیا کہ آپ سوسائٹی کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اگر لوگ جیسے آپ ہوں گے لوگ آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی کے روایات کو اپنائیں گے یا اپنی زندگی کو کنٹینیو کر پائیں گے۔ نمبر 3 کے اوپر کنیکشن بٹوین رولر اینڈ علماء، کہ علماء کرام کے درمیان اور حکمرانوں کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک کنیکشن انویلپ کرنے کے لیے آپ نے بہت حد تک کاوشیں کی۔ اس کے علاوہ آپ ایک بہت ہی ڈیوائن پرسنالٹی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق، اسلامی قوانین کے مطابق، اسلامک جوریسپروڈنس کے مطابق، اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بٹھالا، حکمرانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا اور عام طبقے کو بھی اس بات کا یعنی کہ عام مسلمانوں کو بھی اس بات کا حکم دیا۔ ارلی لائف کی بات کریں تو آپ کے سب سے پہلے نام اور برتھ، آپ 1703 میں دلی کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کا اصل نام احمد ابن عبد الرحیم تھا۔ احمد ابن عبد الرحیم آپ کا اصل نام تھا۔ نمبر 2 پہ بات کریں تو آپ کے وقت میں ڈکلائن ان مسلم سوسائٹی، کہ مسلمانوں کی جو یعنی کہ معاشرتی حالت ہے وہ بہت حد تک کمزور ہو گئی تھی، سوشل پرابلم بڑھ گئی تھیں، پور انڈرسٹینڈنگ آف ہولی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو سمجھنے کے لیے لوگ بہت حد تک ذہنی طور پر کمزور ہو چکے تھے۔ نمبر 3 کے اوپر اگنورینس آف اسلام۔ نمبر 4 کے اوپر فیئر آف پولیٹیکل کولیپس، یعنی کہ پولیٹیکلی طور پر جو ہے وہ بہت حد تک مسلمانوں کے اندر کمزوری آ رہی تھی۔ نمبر 3 کے اوپر ایٹ دیٹ ٹائم یعنی کہ آپ کے وقت بہت حد تک لوٹس، پلنڈرز، فیوڈز اور ہر جگہ پر لڑائی جھگڑے، شراب نوشی، کلچرل برائیاں، سوشل برائیاں، معاشرتی برائیاں، پولیٹیکل برائیاں، یہ تمام کی تمام چیزیں آہستہ آہستہ یا سر اٹھا رہی تھیں یا سر اٹھا چکی تھیں۔ اور نمبر 5 کے اوپر ویک اینڈ ہیلپ لیس گورنمنٹ، یعنی کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ بہت حد تک ویک ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نادر شاہ نے ایک تو دلی کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور اس نے بار بار
اٹیک کر کے دلی کی سلطنت کو بہت حد تک کمزور کر دیا تھا اور پولیٹیکل جو پاور ہے وہ بہت حد تک کولیپس کر چکی تھی اور مسلمان جو تھے یعنی کہ اپنا اصل روب و دبدبا وہ جو ہے آہستہ آہستہ کھو رہے تھے. اس کے علاوہ ڈس انٹیگریشن آف مغل امپائر جو ہے وہ 3 سے 4 حصوں میں بٹ چکی تھی کیونکہ ناردرن انڈیا، ویسٹرن انڈیا، ایسٹرن انڈیا اور ساؤتھرن انڈیا 4 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا تھا. ناردرن اور ویسٹرن کے اوپر سکھ ازم جو ہے وہ قابو پا گیا تھا. کچھ حد تک ناردرن انڈیا کے اوپر جو ہے وہ جو تھے وہ مرہٹاز وہ قابو پا چکے تھے. کہیں پر جٹس جو ہیں وہ قابو پا چکے تھے. آل ان آل کی جو مغل امپائر ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو چکی تھی. اس کے علاوہ بات کریں تو شاہ ولی اللہ نے کچھ مسلمانوں کو سجیشن بھی دی کہ جس کی وجہ سے کہ آپ نے یہ کہا کہ کوئی بھی اسلامی رولر اس وقت تک نہیں بیٹھے گا کہ جب تک ملک کے اندر یا برصغیر کے اندر امن یا شانتی کی آشا نہ یعنی کہ جل پڑے اس وقت تک کوئی بھی جو رولر ہے اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی کہ وہ اسے رعایا کا غم ہونا چاہیے، اسے رعایا کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا چاہیے اور ایک اچھا حکمران بھی ہوتا بھی وہی ہے کہ جو لوگوں کے درد کو اپنا درد سمجھے. اس کے اگر ہم آگے بات کریں تو اس سے آگے اگر ہم بات کریں تو آپ کے لیٹر ٹو احمد شاہ ابدالی، آپ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا جس کے اندر آپ نے اس چیز احمد شاہ ابدالی کو آپ نے خط لکھا. احمد شاہ ابدالی کو جو آپ نے خط لکھا تھا اس کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ بہت حد تک کمزور ہو چکی ہے، پولیٹیکل پاور جو ہے وہ کمزور پڑ رہی ہے، جو مغل امپائر ہے وہ کولیپس ہونے کو ہے اور مسلمانوں کے معاشرتی حالات بھی بہت حد تک یعنی کہ نیچے آ رہے ہیں. مسلمانوں کا روب و دبدبا ہندوؤں کے اوپر بہت حد تک کم ہو چکا ہے تو آپ ہندوستان پہ حملہ کریں. اب آپ کی یعنی کہ آپ نے ہی encouraged him to launch military campaign as it was only way to save Muslim community from complete ruin. اور نمبر 3 کے اوپر اب کیا ہوا کہ احمد شاہ ابدالی نے اٹیک کر دیا ہندوستان کے اوپر. احمد شاہ ابدالی جو ہے اس نے 1760 سے 1761 کے درمیان پانی پت کی جنگ میں مرہٹاس کو شکست دی تھی اپنی، یعنی کہ انہوں نے حملہ جو کیا تھا انہوں نے اپنے مرہٹاس کو شکست کی تھی. دس واز گولڈن اپرچونٹیز فار دا مسلمس ٹو اویل، اور یہ ایک بہت ہی سنہری موقع مسلمانوں کے لیے بن گیا تھا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی عزت کو دوبارہ پا سکتے تھے. نمبر 4 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو آپ کی اکانومک پالیسیز، اکانومک انالیسز آف شاہ ولی اللہ ٹائمز، شاہ ولی اللہ کے وقت کی اگر ہم اکانومی پالیسی کو دیکھیں یا اکانومک رولز کو دیکھیں تو سب سے پہلی بات کہ مغل امپائر کے یعنی کہ شاہانہ جو لگزریس لائف سٹائل ہے اس کی وجہ سے جو یعنی کہ بہت حد تک جو مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا جو جزیہ اکٹھا ہوتا ہے، مسلمانوں کا جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ بہت حد تک شاہانہ لائف کو مینٹین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. جاگیرداری کا نظام تھا، پولیٹیکلی ڈکلائن ہو چکی تھی، کنٹری جو ہے وہ بینک کرپٹ ہو چکا تھا. مڈل ایسٹ وہ جو مڈل کلاس ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی ورچولی ایکسٹینٹ، جبکہ مڈل کلاس جو ہوتی ہے وہ ایک بیک بون ثابت ہوتی ہے کسی بھی ملک کی، ٹھیک ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے. غریب ہو رہا تھا، امیر جو ہے وہ اور زیادہ امیر ہو رہا تھا. نمبر 3 کے اوپر اکارڈنگ ٹو شاہ ولی اللہ بیسک فیسلٹیز آف پیپل پرووائڈیڈ بائی اسٹیٹ، آپ کی یہ بھی یعنی کہ انالیسس تھا کہ جو لوگ ہیں ان کو بنیادی ضروریات اسٹیٹ فراہم کر سکتی ہے، لیکن آپ نے آگے یہ بھی فرمایا کہ وہی اسٹیٹ فراہم کر سکتی ہے جس میں لوگوں کو اپنی زندگی کے متعلق یعنی کہ اپنی زندگی میں خود اپنا لیولیہوڈ کمانے کی ایبلٹی ہو، یعنی کہ ان کو اس بات کے اوپر کاوش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے اگر وہ اسٹیٹ کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی زندگی کو خود اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا، ان کو اپنے لیے خود ارن کرنا پڑے گا اپنی زندگی کو مینٹین کرنے کے لیے. سچ اسٹیٹ اسٹیبلش اونلی وین مین ہمسیلف ورک ٹو ارن ہز لیولیہوڈ. نمبر 4 کے اوپر اسی اکانومک پالیسیز میں آپ نے حجت البالغہ جو آپ کی کتاب ہے حجت البالغہ HULLAH حجت البالغہ آپ کی جو بک ہے اس کے اندر آپ نے جو 1-2 چیزیں بیان کی جو مسلمانوں کی اکانومیکلی کرائسس کا باعث بنی. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کرپشن بہت حد تک پھیل چکی ہے. نمبر 2 پہ آپ نے اس بات کو کہا کہ بہت حد تک ہیوی ٹیکس امپوز کر دیے گئے ہیں پیزنٹس کے اوپر، یعنی کہ غریبوں کے اوپر، مرچنٹس کے اوپر یا عام ورکر ایک لیبر کلاس کے اوپر. اس سے اگر ہم آگے بات کریں تو ریلیجیس کنڈیشنز کیا تھیں آپ کے وقت کی ریلیجیس کنڈیشنز کا اگر ہم جائزہ لیں تو فیل ٹو فلورش ریلیجیس گراؤنڈز، یعنی کہ ریلیجیسلی بہت حد تک چیزیں کمزور پڑ رہی تھیں کیونکہ لگژری سٹائل اکبر اور شاہ جہاں کا لگژری سٹائل ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دنیا داری میں ملوث ہو چکے تھے بنسبت دینداری کے. اور ظاہر ہے جب حکمران ہی زیادہ لگژری لائف کو سپورٹ دینے لگ پڑے تو عام طبقہ پھر ظاہر ہے کدھر جائے گا. اس کے بعد ایبسنس آف یونائٹی اینڈ لیک آف ڈسپلن، یونائٹی بہت کم تھی، اتفاق نہیں رہا تھا.
کوئی اصول و روایات نہیں تھے, کوئی تنظیم نہیں تھی, کوئی مہذب یعنی کہ روایات نہیں تھیں. نو ریسرچ ان افیئرز آف ریلیجن, یعنی کہ ریلیجن کے اوپر اسلامی روایات کو بالکل یعنی کہ پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا. کسی قسم کا کوئی اجتہاد نہیں تھا. علماء کرام بہت حد تک کم پڑ گئے تھے اور لوگ دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی روایات کے یعنی کہ پیچھے بھاگ رہے تھے. تو ایسی کنڈیشن میں یعنی کہ وہاں پر اس وقت میں پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کوئی بھی ریلیجیسلی یعنی کہ پالیسیز زیادہ مرتب نہیں تھی. نمبر 6 کے اوپر ریشنلزم جیسے میں نے یعنی کہ آپ کو بتایا کہ ڈبرس ان مائنڈز اباؤٹ دا ٹروتھ آف ریلیجن, کہ کون سا دین سچا ہے, کون سا دین جھوٹا ہے, یا کون سا ریلیجن جو ہے وہ ٹھیک ہے, کون سا ریلیجن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر بہت حد تک انتشار پیدا ہو چکے تھے اور لوگ اپنی ہی یعنی کہ منمانی کے مطابق جو ان کو چاہتا تھا وہ چیزیں قیاس رائے کے مطابق جس دین کو چاہتے اختیار کر لیتے. کم علمی کی وجہ سے, علماء کرام کی تعلیمات کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار جو ہے وہ بڑھ چکا تھا. نمبر 2 کے اوپر شاہ ولی اللہ پریزنٹڈ ٹرو فلاسفی, یعنی کہ ریشنلزم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ نے ایک اچھی یعنی کہ ایک سچی فلاسفی کو آپ نے فروغ دیا فار انڈرسٹینڈنگ دا فلاسفی اینڈ ٹیچنگ آف اسلام, کہ جس کے آپ نے ایسی فلاسفی کے اوپر غور کیا یا ایسی فلاسفی کو مرتب کیا کہ جو مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات دے سکے. نمبر 7 کے اوپر ڈفرینس آف شیعاز اینڈ سنیز, آپ کے وقت کے جو شیعہ سنی کا جو ڈفرینس تھا بہت حد تک ایکسپینڈ کر چکا تھا. آپ نے اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے, اس کو کم کرنے کے لیے, ان کے ڈفرینس کو تھوڑا ایمرج کرنے کے لیے, ان کو یعنی کہ تھوڑا آپس میں قریب لانے کے لیے آپ نے بہت حد تک کاوشیں کی. نمبر 8 کے اوپر کلاسیفیکیشن آف ٹریڈیشنز, اگر ہم کلاسیفیکیشن آف ٹریڈیشنز کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کلاسیفیکیشن آف ٹریڈیشنز اکارڈنگ ٹو کریکٹنیس اینڈ ایکسیپٹیبلٹی, یعنی کہ ان دو روایات کے مطابق جو ہے وہ آپ نے ٹریڈیشن کو فالو کیا تھا, آپ نے ان کی پالیسیز کو مرتب کیا تھا. فرسٹ کلاس کے اندر آپ نے 2 کتابوں کو رکھا تھا, صحیح مسلم اور صحیح بخاری, اور نمبر 2 کے اوپر جو سیکنڈ کلاس ہے اس میں آپ نے جامع ترمذی, سنن ابو داؤد اور اس کے ساتھ آپ نے سنن نسائی جو ہے یعنی کہ آپ نے 5 جو صحاح ستہ کی کتاب یعنی کہ صحاح ستہ میں جو کتابیں آتی ہیں جو احادیث کی کتاب ہیں ان کو آپ نے ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے ان کو آپ نے ان کی کلاسیں بنائی تھیں. نمبر 8 کی اگر بات کریں تو نمبر 8 میں جوریسپروڈنس آ جاتا ہے, یعنی کہ اسلامک قوانین کو آپ نے فوکس کیا. آپ نے کیا کیا کہ صوفیز کو اور یعنی کہ اس کے اندر اگر ہم بات کریں تو آپ نے جوریسپروڈنس کے مطابق آپ نے امام شافعی کو ماننے والے اور امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والے یعنی کہ شافعیز اور حنفیز کو آپ نے مرج کیا. آپ نے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی بکس کو پڑھتے ہوئے آپ نے ایسے مسائل کو باہر نکالا کہ جو دونوں میں کامنلی تھے اور ان دونوں کے درمیان جو ہیں وہ یعنی کہ آپ نے چیزوں کو اگر کوئی یعنی کہ ماننے والوں میں اختلاف تھا تو وہ کم ہو گیا تھا اور اس طرح اسلامی روایات مزید زیادہ بڑھ گئی تھیں. اس کے بعد ہی ٹریٹڈ آل اسکول آف تھاٹس ایکولی ٹو ریزالو دیئر ڈفرینس. نمبر 2 کے اوپر ہی اوپن دی ڈور آف اجتہاد. آپ نے اجتہاد کو یعنی کہ اوپن تھنکنگ کو بہت حد تک فوکس کیا تھا اور آپ نے علماء کرام کے مجتہدین کی مدد لی اور آپ نے لوگوں کے اس وقت کے مسائل کو جو وہ ایک ریشنلزم کے تحت یا اپنی قیاس رائیوں کے مطابق سالو کرتے تھے آپ نے دین اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام شافعی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکاروں کو آپس میں ملاتے ہوئے آپ نے اجتہاد کو اور مجتہدین کو فوکس کیا کہ آپ مسائل کو حل کریں اور لوگوں کی مشکلات کو آسان کریں. نمبر 10 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو تصوف آتا ہے. تصوف کی اگر ہم بات کریں تو بیفور صوفی اسٹارٹڈ پریچنگ اوپنلی اگینسٹ شریعہ. اب جو اس وقت کے جو صوفیز تھے یعنی کہ برائے نام جو صوفیز تھے وہ جب اسلام کی تعلیمات کی بات کرتے تھے وہ تو یہ کہتے تھے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ دین 1400 سال پرانا ہو گیا, دین بہت پرانا ہو گیا, لہٰذا اگر ہم بات کریں تو مطلب ہمیں جدید وقت کی یعنی کہ ضرورت ہے. اور اگر ہم یعنی کہ وہ نئے زمانے کی باتیں کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ آج کے وقت کی اگر ہم ضرورتوں کی بات کریں تو یہ تمام باقی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے یعنی کہ ہم ان چیزوں کے لائق نہیں ہیں یا یہ چیزیں ہمارے لائق نہیں ہیں. یعنی کہ وہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ شریعت کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے, شریعت کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے. اب یہاں پر آپ نے کیا یعنی کہ اگر ہم اس کی بات کریں اینڈ سو کالڈ صوفیز بلیو دیٹ یعنی کہ جو دکھاوے کے صوفی تھے وہ یہ یقین رکھتے تھے شریعہ از گریٹ آبسٹیکل ان وے آف اسپرچول پروگرس, کہ یعنی کہ روحانی طاقتوں کی
ترقی کرنے کے اندر شریعت جو ہے وہ بہت حد تک رکاوٹ ہے. شاہ ولی اللہ could not believe such thoughts, اور آپ شاہ ولی اللہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے. آپ نے کیا کیا, ہی امپلیفائڈ حدیث ان ایزی ٹرمز, کہ آپ نے حدیثوں کو یعنی کہ ایک آسان الفاظ میں, اور بہت ساری ایسی حدیثوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو تھیں اور زندگی گزارنے سے متعلق تھیں, آپ نے ان کو پک کیا, ان کی ایک کتاب مرتب کی, انہوں نے اس طرح آسان بنایا کہ وہ عام مسلمانوں کو بھی سمجھ آ سکے, اور آپ نے اس طرح تصوف کے اصل معانی کو آپ نے کھول کے بیان کیا. نمبر 11 کے اوپر سوشل سروسز. اگر ہم سوشل سروسز کی بات کریں تو آپ نے کرٹیسائز کیا ویلدی پیپل کو, کہ کیونکہ کیا تھا کہ غریب غریب ہو رہا تھا, امیر امیر ہو رہا تھا. ویلتھ جو ہے یعنی کہ دولت جو ہے وہ صرف اوپر کے طبقے کی طرف ہی فلو کر رہی تھی, غریب بیچارے نیچے پس رہے تھے, مڈل کلاس طبقہ ختم ہو رہا تھا, رولر جو ہیں وہ لگژریس لائف کی طرف گزار رہے تھے. تو آپ نے ان سوشل کلچر کو کرٹیسائز کیا, اور آپ نے اس وقت کے رولرز کو کہا کہ آپ کو اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے جب تک کہ آپ کے ملک کی اکانومی, آپ کے ملک کے پولیٹیکل کلچر اور سوشلی آپ سٹیبل نہ ہو جائیں. اور نمبر 2 کے اوپر آپ نے ریز وائس فار ہیلپ لیس پور لیبر کلاس فار دیئر رائٹس, اور آپ نے غریبوں کی مدد کے لیے اور ان کے حقوق کی یعنی کہ ان کے حقوق کے لیے آپ نے آوازیں اٹھائیں. اب بات کرتے ہیں شاہ ولی اللہ کے تھاٹس کی, کہ شاہ ولی اللہ کے اپنے خیالات کی, ان تمام چیزوں کے متعلق آپ کے اپنے خیالات کیا تھے. سب سے پہلے ہے ریولیوشن یعنی کہ انقلاب کے بارے میں. آپ کا یہ دعویٰ تھا کہ انقلاب جو ہے کبھی بھی زبان سے یعنی کہ باتوں سے, امید سے اور یا عبادتیں کرنے سے انقلاب نہیں آتا, بلکہ انقلاب کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جہاد کرنا پڑتا ہے, اپنے خون بہانا پڑتا ہے, اور میدان میں آ کر جنگ کرنی پڑتی ہے کسی بھی قسم کے ریولیوشن کے لیے. آپ کا یہ خیال تھا کہ ریولیوشن کین ناٹ برنگ بائی جسٹ ٹاکس, پریئرس اور ہوپس, بٹ پیپل ہیو ٹو گیو بلڈ اینڈ وار ہیڈ, اور لوگوں کو اپنا یعنی کہ سر قلم کروانے پڑتے ہیں, لوگوں کو اپنا خون دینا پڑتا ہے تاکہ انقلاب آ سکے. نمبر 2 کی اسی انقلاب کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ ریولیوشن مین ٹو برنگ پیس اینڈ پراسپیرٹی. آپ کہتے تھے کہ انقلاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی بھی ملک میں انسیکیورٹی پیدا ہو جائے, بلکہ آپ امن اور خوشحالی کو اصل انقلاب کہا کرتے تھے. اور نمبر 3 کے اوپر ہی گیو نیو ٹیچنگس اینڈ فلاسفی ٹو ریپلیس دا اولڈ اسٹیگنٹ تھاٹس, اور آپ نے ریولیوشن یعنی کہ انقلاب کے اوپر پرانی روایات کو مٹاتے ہوئے, جو جامد تھیں, جو اسٹیگنٹ تھیں, ان کو مٹاتے ہوئے آپ نے نئے خیالات مرتب فرمائے, لوگوں کی یعنی کہ ذہنی طور پر آپ نے اصلاح فرمائی. نمبر 2 کے اوپر آن جہاد یعنی کہ جہاد کے اوپر آپ کے کیا تھاٹس تھے. اگر ہم جہاد کی بات کریں تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہی پروموٹڈ دا نیسیسٹی آف کنٹینیوشن آف جہاد. آپ کا یہی یعنی کہ کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح جہاد جو ہے جہاد وہ دوبارہ اس کو فروغ دیا جا سکے, جہاد جو ہے وہ دوبارہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کی خواہش جو ہے وہ پیدا ہو سکے کہ انہیں اپنے حقوق کے لیے غیر مسلموں سے لڑنا ہے, انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے غیر مسلموں سے لڑنا ہے, انہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کو برقرار رکھتے ہوئے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور ان کی طرح کی زندگی گزارتے ہوئے اجتہاد جہاد کو قائم رکھنا ہے. اس کے بعد آلسو ریکمینڈیڈ دا اسپرٹ آف جہاد فار آل ٹائم. آپ کہتے تھے کہ ایک مسلمان کے اندر ہر وقت یہ قوت یا جذبہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے تیار ہے. ہی کمپیئرڈ پریزنٹ مسلم ود دا اینسیسٹر. وہ اس وقت کے مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کے ساتھ موازنہ کرتے تھے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کر رہے. جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا کہ جب آپ نے شکوہ لکھا نا, یعنی کہ جو آپ کی بک ہے کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے, تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے, نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے, پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں, تو بھی تو دلدار نہیں. یہ خدا سے شکوہ کیا کہ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں ہے نا ہمارے ساتھ. دیکھ تیرے کعبے کو ہم نے بسایا, دیکھ تیرے قرآن کو ہم نے سینوں سے لگایا. اب جب یہ شکوہ لکھتے ہیں تو علماء کرام آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, لیکن جب جواب شکوہ لکھتے ہیں تو الفاظ یہی رہتے ہیں لیکن صیغہ بدل جاتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ آپ نے جو جواب شکوہ لکھا کہ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے, میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے, صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے, نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے, تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظریں فردا ہو, ہر کوئی مستمع ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے, حیدری فقر ہے نہیں دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے آباء و اجداد
کی طرح وہ محبت، وہ جذبہ، وہ اسلام کی سربلندی عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ نے کہا تھا کہ ٹیلس دیٹ ایگزسٹنگ جو ہمارے باؤ اجداد تھے پریویس، جو ہمارے انسیسٹر تھے، ناٹ نیگلیکٹ دا ڈیوٹی آف جہاد اینڈ ریمینڈ وکٹرس اینڈ ہانرڈ ایوری ویئر۔ اور آپ یعنی کہ جو ہمارے باؤ اجداد تھے وہ کبھی اپنا سر نہیں جھکاتے تھے، ہمیشہ دین کی سربلندی کے لیے تگ و دو ان کی یعنی کہ جاری رہتی تھی، اور اسی لیے وہ ہر جگہ اپنے سر کو یعنی کہ فخر کے ساتھ کھڑا کر سکتے تھے کہ ہم دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے آن پرفیکٹ لاس، آپ کے ایک پرفیکٹ لاس کے اوپر کیا تھاٹ تھے؟ آپ نے کہا تھا جہاد فار سیک آف گاڈ۔ آپ کہتے تھے کہ اصل اصول یہ ہے کہ جہاد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں حصہ لیا جائے گا، اینڈ ریزنگ گاڈ ورڈز، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بتائی گئی احکامات یا ان کے آپ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات یا اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے آپ انہی کو ہمیشہ فوکس کرواتے تھے۔ ہی ریکمینڈڈ مسلم شوڈ بی اسٹرانگ، آپ مسلمانوں کو یعنی کہ مضبوط ہونے کا مشورہ دیتے تھے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ صرف جسمانی مضبوط ہونا اصل مضبوط نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسلمان کے پاس اچھی خوشحالی ہونی چاہیے، سٹرانگ ملٹری ہونی چاہیے، اس کو اچھا ڈیفنس اس کا ہونا چاہیے، اور اس کو ہر قسم کا جو ایگریشن ہے اس کو فیس کرنے کی اس کے پاس ایبلٹی ہونی چاہیے، میٹیریلسٹک ایبلٹی بھی ہونی چاہیے، اسپرچول ایبلٹی بھی ہونی چاہیے، اور فزیکل ایبلٹی بھی ہونی چاہیے۔ اور آخری بات سب سے آخر میں آن یونائٹی آف مسلم، یعنی کہ مسلمانوں کے ایک جگہ پر اکٹھا رہنے یا مسلمانوں کے جمع ہونے کے بارے میں آپ کے کیا خیالات تھے؟ اگر ہم یونائٹی آف مسلم کی بات کریں، انٹائر مسلم نیشنز کم نیئرر ٹو ایچ ادر، آپ کا خیال تھا یا آپ کی تعلیمات تھیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا چاہیے، ان کو اپنے مسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، اور ان کو ایک دوسرے یعنی کہ زندگی کے ہر لمحے میں ان کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کا ٹاپک اتنے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز اگر آپ کو ہماری کاوش اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوسرے CSS یا PMS کے فرینڈس کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر کوئی غلطی، گناہ، کوتاہی یا خامی آپ کو نظر آتی ہے تو کمنٹس میں اپنا اظہار کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔